وجعلنا من خير رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و ناظرات، مومنین اور مومنات، مسلمین اینڈ مسلمات، سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق حاصل ہو تو ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اس دعا کے ساتھ حاضر ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو توفیق کے در کے علوم محمد و آل محمد علیہم السلام عنایت فرمائے، تاکہ ہم ان علوم کو خود سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے، جو کہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا. اور اس سلسلہ میں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس آیہ کریمہ کا مصداق بننے کی کوشش کر سکیں، جس میں ارشاد اللہ رب العزت ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے معاملہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا. اور یقیناً جب ہم نیت کر لیتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو جن نیکی کے معاملات میں ہمیں پرائرٹی بیسس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، وہ دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے. کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، آنے اور جانے کے درمیان ہمارا وظیفہ کیا ہے. جتنا ہو سکے ان معاملات میں ایک دوسرے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں. یقیناً یہی مورد پسند پروردگار اور باعث خوشنودی الہی ہوگا اور ہے. ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق حاصل ہو تو ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ انہی گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں، اور السعی منا والاتمام من اللہ، اپنی طرف سے کوشش کر کے جو ہے وہ اپنی آخرت کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کریں. آئیے سب سے پہلے تو آج کے پروگرام کا آغاز دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں. شب جمعہ بھی ہے، بابرکت رات ہیں اور ماہ مبارک رجب کی راتیں ہیں. آئیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. اسد اللہ ایامکم. سب سے پہلے تو بنبر روایات جو سکینہ بنت الحسین، رقیہ بنت الحسین، امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سونے والی، امام حسین علیہ السلام کے گلے کا تعویذ، اور امام حسین علیہ السلام کی پیاری دلاری اسیرہ شام بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، جن کو ہم سکینہ بنت الحسین کے نام سے جانتے ہیں، اور عرب اور ایرانی رقیہ بنت الحسین کے نام سے جانتے ہیں، جن کا حرم جو ہے وہ دمسکس کے اندر موجود ہے. میں ان کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے یقیناً اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد اس سے اوپر اور نیچے تمام تر انبیاء علیہ السلام، سید الانبیاء رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے زمانے کے امام حجت ابن الحسن علیہ السلام، تمام تر مومنین و مومنات کی خدمت میں تہنیت اور تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں جی. اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بیوی کے اسوہ کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. مختصر سی زندگی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، لیکن بہرحال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، خاندان نبوت سے، خاندان رسالت سے، اور خاندان سے تعلق ہے جو تربیت ہے، تو ان کے بچے بھی رول ماڈل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. 6 ماہ کا علی اصغر بھی رول ماڈل ہے. 6 برس یہ کہ رقیہ بنت الحسین، یہ سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ، جن کا 4.5-5 سال کا سن جو ہے نا بوقت شہادت بتایا جاتا ہے کربلا کے میدان میں. اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ جو بھی تاریخ مان لیجئے کہ وہ 1 سال یا 6 مہینے جناب بعد یا شام کے اندر جب ان کی شہادت ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہے جس میں فی الحال بہرحال جو ہے نا وہ پڑھنا نہیں چاہتا. خوب، لیکن میں عزیز رحمت ایک بات عرض کرتا چلوں، جو کہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں اور عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی شخصیت کے متعلق کمیموریٹ کرتے ہیں یا سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیکھنا چاہیے نا. لیکن بہرحال ایک عامت الناس کا یعنی عمومی ایک تاثر ہے، اور وہی ہوتا ہے کہ اسی دن یا اس سے 1 دن پہلے یا اس کے 1 دن بعد 2-3 دن کے اندر جو ہے نا وہ اگر جشن ہو تو جشن منائیے. اور جشن کا عمومی طریقہ کار جو بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر جو ہے نا وہ جشن کی محفلیں ہوتی ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں، بلکہ
میں تو اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ یہ ہاتھ جوڑ کر یہ بات عرض کروں گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ محفل جو ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ قصیدے اور شخصیات کے پڑھے جا رہے ہوتے، جس میں نتھنگ رانگ، لیکن اس شخصیت کے ساتھ یہ ناانصافی ہوتی ہے، اور پھر ہم جو ہے نا بہت جلد وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. کنٹرول روم control room, can you move this light over here a little bit? I will really appreciate that. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا more yeah, I think that should be fine. Okay. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ شیڈو جو ہے نا مجھے اذیت کر رہا ہے. خلاصہ کلام یہ تھا کہ جب ہم کسی شخصیت کو کمیموریٹ کرتے ہیں یا سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا یہ ایک عمومی تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں ہمیشہ یہ بات تاکیداً جو ہے نا عرض کیا کرتا ہوں، کہ ہمیں اس شخصیت کے متعلق سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور لرن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی جو بھی شخصیت جو ہے وہ ہمارے مطمع نظر ہے، جس کی ہم شہادت یا ولادت کو کمیموریٹ یا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے متعلق ہم بیٹھ کر جو ہے نا غور و فکر کریں، ان کی زندگی کے پہلوؤں کو بیٹھ کر ڈسکس کریں. اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ اسوہ حسنہ، رول ماڈل ہے. تو رول ماڈل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آج کے زمانے میں آج کی سوسائٹی کی مشکلات اور مسائل ہیں، ان کا حل بھی یقیناً انہی شخصیات کی سیرت کے اندر موجود ہے. اچھا، اب ہم آج کے زمانے کی اگر مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک حل کیا ہے؟ اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہم ان شخصیات جو کہ رول ماڈل ہیں، اور رول ماڈل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل ایگزامپل. پریکٹیکل ایگزامپل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ عملی نمونہ. اب میں اس کو جو ہے نا وہ اسوہ حسنہ جو ہے، مطلب رول ماڈل جو ہے وہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے، عملی نمونہ ہے. یعنی جو احکامات اسلامی اللہ رب العزت نے ہم پر واجب قرار دیے ہیں اور جن کا ہم پرچار کرتے ہیں اور جن پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایسا ہمارا ماننا ہے. مطلب ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت محب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، پیرو مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا ماننا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا ہے. الذی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک سسٹم ہے، عاشب جمعہ بھی ہے نا، ایک سسٹم ہے. ایک سسٹم کے تحت اللہ رب العزت نے اس کائنات کو خلق کیا. ٹھیک ہے. اچھا، جب اس کائنات کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خلق کیا ہے، تو اب اس کائنات کے اندر ایک سسٹم بنا کر سسٹم کے تحت انسان کو پیدا کیا. ام حسبتم انا خلقناکم عبثا، کسی چیز کو پروردگار نے کیا بغیر مقصد کو نہیں، انسان کو خلق کیا. اب انسان کی خلقت کا مقصد کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہمارا امتحان لے سکے. اس دنیا میں بھیج دیا پروردگار نے. ٹھیک. اب جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے، ٹیمپرلی بھیجا، 4 دن کے لیے بھیجا، اور 4 دن کے محاورتاً کہا جاتا ہے وَإِلَّا کسی کو ڈپینڈنگ اپون، مطلب جو ہے نا کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 35 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 80، کوئی 90، کوئی 100. آج کل کے زمانے میں کوئی سب سے زیادہ لمبی سے زیادہ عمر 110-15 سال یہی ہو گئے نا. اب ایک اللہ رب العزت نے ایک خاص ایک مہلت دے کر، وسائل دے کر، یہ آنکھیں دے کر، یہ ناک دے کر، یہ زبان دے کر، یہ کان دے کر، یہ چہرہ دے کے، یہ ہاتھ دے کے، پورے کا پورا یہ جسم وجود دے کے اس مادی دنیا کے اندر بھیج دیا ٹیمپرلی، کہ جاؤ اور واپس آؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. جاؤ اور واپس آؤ. اب میں آیا ہوں جانے کے لیے، ان بٹوین جو ہے نا وہ آنے اور جانے کا وقفہ ہے نا جو مجھے دیا گیا. اب کسی کو 60 سال دیے، کسی کو 70 سال دیے، کسی کو 50 سال دیے، کسی کو 40 سال، کسی کو 35 سال. اب ہم لوگ اپنی زندگی کا مطلب جو ہے نا وہ ایک حصہ گزار کر یہاں تک آ چکے. تو یہاں تک تو مہلت دی، آئندہ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید کتنی مہلت دیتا ہے. لیکن یہاں تک کی مہلت کے مطابق پروردگار نے اتنی ہمیں جو ہے نا وہ کنفرم آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آج میری عمر ہے اتنی، مجھے پروردگار نے زندگی کم از کم جو ہے نا وہ دی. آگے کا مجھے پتہ نہیں ہو سکتا، کل جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن بہرحال اب ہر کسی کو پروردگار نے ایک خاص پیٹرن کے تحت ایک خاص وقت، وہ کہتے ہیں نا مدت معینہ جو ہے وہ مہلت کے طور پر دے کے دنیا میں بھیج دیا.
اب جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو پروردگار نے ایسے ہی نہیں پھینک دیا اس دنیا کے اندر، ایک سسٹم ہے، اور سسٹم کے تحت کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اسی مقصد کے حصول کے لیے جب میں کوششیں کرنا شروع کروں گا، یعنی میں اگر فار ایگزامپل اللہ رب العزت کی خلقت کا جو مقصد ہے اس کے مطابق اگر چاہوں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پروردگار نے آزمانا ہے اور مجھے احسن عمل کرنا ہے، ٹھیک، تو میں کیا کروں؟ اس کے لیے پروردگار نے کتابوں کو نازل کیا. قرآن پاک ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کتاب ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے جو ہے نا وہ منبع ہدایت ہے، ہدی للناس، ٹھیک ہے نا جی، ہدی للمتقین. قرآن، پروردگار نے قرآن کو نازل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ائمہ علیہ السلام کی روایات اور عملی نمونہ. یعنی اگر کہا اقیموا الصلاۃ تو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھایا کہ اقیموا الصلاۃ کا مطلب کیا ہے. وَإِلَّا تو ہم جو ہے نا جیسے آج تک حروف مقطعات کی تفسیر کو نہیں سمجھ سکتے، ہم تو سمجھ ہی نہ پاتے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، کیسے قائم کریں؟ اب ڈھونڈے بیٹھ کر جناب. تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ عملی نمونہ بنا کر بھیجا نبی پاک کو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کس طرح سے؟ جا کر نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مطلب کیا ہے کہ یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین اپنی مرضی سے نہ کلام کرتے ہیں اور نہ کوئی عمل کرتے ہیں. ان کا جو عمل ہے وہ تمہارے لیے سنت ہے، اور ان کا جو فرمان ہے تمہارے لیے حجت ہے. اب ہم نے دیکھا کہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور ان کا جو عملی نمونے کا مطلب جو ہے نا وہ عملی طور پر انہوں نے بتایا. اقیموا الصلاۃ کیا ہے، آتوا الزکوٰۃ کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، یہ حج کیسے کرنا ہے. یہ تمام تر چیزیں جو احکامات الہی ان کو کر کے جہاد واجب ہے کیسے کرنا ہے. اب وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ دینا ہو، وہ جہاد ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ رکھنا ہو، وہ جتنے بھی احکامات اسلامی ہیں ان کو عملی طور پہ کر کے یہ نہیں کہ اقیموا الصلاۃ حکم دے دی، نہیں، کر کے دکھایا. ٹھیک، اچھا اس کر کے دکھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں کہیں پر انڈرسٹینڈنگ کے اندر ڈسپیوٹ آ جائے، بندہ کہے جی کہ اقیموا الصلاۃ کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اس طرح سے نماز کو قائم کرتا ہوں. آج کے زمانے میں بھی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں جی کہ اقیموا الصلاۃ، اب وہ انتہائی وہ گہرائی میں چلے جائیں تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جا کر جو ہے نا، میں وہ باتیں بھی نہیں کہنا چاہتا کہ یہ ہمارے نوجوان جو ہے نا کنفیوز نہ ہو جائیں. اچھا اب ظاہرہ کیا ہوا کہ یہاں پر جناب جو ہے نا وہ جو نماز کو قائم کرنا وہ کر کے دکھایا. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ فقط بتا دیا کہ اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو، نہیں، کہا ہم تمہیں دکھاتے ہیں کیسے نماز پڑھو، پڑھ کر دکھائی. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نماز پڑھ کر دکھائی. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، حسین سید الشہداء علیہ السلام نے، اور اسی طریقے سے تمام ترائم علیہ السلام نے عملی طور پہ کر کے دکھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے جتنے فرامین ہیں جو انہوں نے بتایا کہ شریعت محمدی کیا ہے، وہیں پر انہوں نے جو فقہ امام جعفر صادق ہم کہتے ہیں انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا. روزے کے متعلق اگر دیکھ لیجئے، نماز کے متعلق دیکھ لیجئے، جہاد کے متعلق دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کے متعلق دیکھ لیجئے، تبرع اور تبرع کے متعلق دیکھ لیجئے، تولا کے متعلق دیکھ لیجئے، جتنے بھی احکامات اسلامی ہو، قطع رحمی ہو، صلہ رحمی ہو، سارے کے سارے معاملات جو ہے کر دکھا. ٹھیک، اچھا اب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو تو ائمہ علیہ السلام حجت ہیں، حجج اللہ ہیں، اور ان کو ہم جو ہے نا دے کر آگے بڑھیں. ٹھیک ہو گیا. خوب اب آتے ہیں یہیں پر آ کر جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ان شخصیات کو کمیموریٹ یا سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کی زندگی کے ان نمونہ حیات کو، ان عملی جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، جو پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں، اگر ان کو ہم ڈسکس ہی نہ کریں، ان کو پڑھیں ہی نہ، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اور کہیں ڈسپیوٹ ہو جائے تو کیا کریں گے؟ تو ان کو دیکھو. میں فار ایگزامپل ان کے جنبہ نورانی کی تعریفیں کی جا رہا ہوں، قصیدے پڑھے جا رہا ہوں، نعرے لگائے جا رہا ہوں، اور میں ان کے ان پریکٹیکل ایگزامپل ہونے کے پرسپیکٹو اسپیکٹو پہلو کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. بھئی میری اپنی زندگی ہے نا، تو میری زندگی میں مجھے رول ماڈل چاہیے نا. رول ماڈل کا مطلب یہ کہ میں دیکھوں مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، مجھے روزہ کیسے رکھنا ہے، مجھے رجب المرجب کے اندر عبادات کیسے کرنی ہے، تعقیبات کون سی پڑھنی ہے، یہی ہے نا. اور اسی طریقے سے ہر چیز
مجھے بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں, بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, خاندان کے ساتھ کیا کرنا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, طہارت کیا ہے, نجاست کیا ہو, واٹس ایور. تو میں کیا کروں؟ اگر میں ان شخصیات کی کمیموریشن یا سیلیبریشن کے اوپر ڈسکس کروں, اور وہ جو انہوں نے عملی طور پر نمونے چھوڑے ہیں, فٹ سٹیپس چھوڑے ہیں, نقوش عصمت ہمارے لیے چھوڑے ہیں, ان کو میں ڈسکس کروں, ان کو پڑھوں اور مجھے پتا ہو, تو میں کہیں پر بھی گیچ نہیں ہوں گا. پھر میں جو ہے وہ مطلب آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاں پر, بلکہ اگر میرے پاس نالج ہو, تاریخ میں نے پڑھی ہوئی ہو, تو معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ آج کے زمانے میں جب آپ بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر, بیٹھکس کے اندر, بیٹھک جو ہوتی ہے نا, سٹ ان, جب ہم بیٹھتے ہیں لیونگ روم کے اندر, تو کیا ہوتا ہے؟ ڈسکشن ہوتی ہے نا. تو کیا ڈسکشن ہوتی ہے؟ وہ ڈسکشن ہوتی ہے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ بیریا کے اندر بیٹھے ہوئے اور 4 IT کے لوگ بیٹھے ہوئے, تو وہ بیٹھ کر آپ کو کیا بتائیں گے؟ وہ آپ کو بتائیں گے نئی ٹیکنالوجی کون سی آ رہی ہے, آؤٹ آف فیشن ٹیکنالوجی کون سی جا رہی ہے, وہ گوگل نے کیا کر دیا, مائکروسافٹ نے کیا کر دیا, اور جناب جو ہے نا یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, پروسیسر کون سا آ گیا ہے, مطلب جو ہے نا نئی کمپنیاں کون سی یہاں سے موو ہو رہی ہیں کمپنیاں, یہ سارے کے سارا ان کا لائک مائنڈڈ انٹرسٹ جو ہے نا بیٹھ کر باتیں کریں گے نا. اگر کوئی بزنس مین بیٹھے ہوئے, انویسٹر بیٹھے ہوئے, تو بیٹھ کر کیا کریں گے؟ آپ کو بتائیں گے جناب کہ اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال کیا ہو رہی ہے, یہ جو آج سلسلہ ہوا اس میں اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی, اس کے اتنے شیئر جناب جو ہے نا نیچے چلے گئے. لیکن اب بیٹھ کر آپ کو بتائیں گے جناب کہ الیکٹرکس کے اندر جناب جو ہے نا بڑی وہ فیوچر ہے, تو اس میں انویسٹ کر دیجئے, وہ جو ہے نا بڑا اوپر جائے گا, اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اور بیٹھ کر آپ کو جو ہے نا وہ ٹپس دیں گے نا کہ اب یہ آئل انڈسٹری جو ہے نا وہ اسے چینج ہوگا, یا اور آپ کو ٹپس دیں گے, یہی کریں گے نا. لیکن جو مذہبی لوگ ہیں بیٹھ کر وہ کیا کریں گے؟ جو ریلیجیس لوگ ہیں وہ بیٹھ کر کیا کریں گے؟ جو کرنا چاہیے وہ کیا کریں گے؟ وہ بیٹھ کر یہی ڈسکس کریں گے نا جب معاملات ہوں گے, اور جب کنورزیشن ہوگی تو اس کے اندر حوالہ کس چیز کا دیں گے؟ جس نے جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب مجھ سے بیٹھ کر ڈسکشن کی ہے تو میں بات پر جو ہے نا وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور ان کے کردار کا حوالہ دوں. فلاں جگہ پر امام باقر نے یہ کیا, فلاں جگہ پر امام جعفر صادق نے یہ کیا, فلاں جگہ پر امام موسیٰ کاظم نے یہ کیا, فلاں جگہ پر بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, فلاں معاملے کے اندر مولا کائنات نے یہ کیا. وہ میں کب کروں گا؟ جب میرے پاس نالج ہوگا, جب میں نے پڑھا ہوگا. لیکن اب بیٹھ کر میں کس کی مثالیں دیتا ہوں؟ اب میں پولیٹیشنز کی مثالیں دیتا ہوں, اب میں بیٹھ کر بزنس کمیونٹی کی مثال, میرے رول ماڈل میرے یہ ہیں, مثالیں میں کن کی دے رہا ہوں, تو اس کا مطلب پریکٹیکلی رول ماڈل میرے کون ہے, یہ یا وہ. اچھا, اس کی بیسک وجہ کیا؟ اس کی بیسک وجہ کہ ہم سرسری طور پر جو ہے نا وہ گفتگو کر کے گزر جاتے ہیں. سیلیبریشن جو ہے نا, جو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, اپورچونیٹی ہوتی ہے کہ ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کر, 2 گھنٹے بیٹھ کر, 3 گھنٹے بیٹھ کر, 1 دن پہلے 1 دن بعد, یہ درمیان کے اندر جو ہے نا جب سیلیبریٹ یا کمیموریٹ کریں تو اس کے اندر پریکٹیکل ایگزامپلس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس کے مطابق آج کے اندر موجود معاشرے کی بیماریاں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی برائیاں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. میں اگر کسی کے ساتھ بحث کرنا چاہوں, کسی کو سمجھانا چاہوں, کسی کو بتانا چاہوں, تو میں کیا کروں؟ بحیثیت مبلغ, میں مبلغ مکتب اہل بیت علیہ السلام ہوں. تو میں زیارت ائمہ علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے جتنے بھی کردار ہیں ان سے آپ کو بیٹھ کر جو ہے نا وہ کروں گا نا, مثالیں دوں گا نا. اور یقیناً جب میں دیکھتا ہوں کہ سننے والے بھی ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اور جب میں دیکھتا ہوں کہ سامنے بھی مخاطب ہمارا جو ہے نا وہ بھی مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے, تو اس کے لیے حجت ہوگی, اس کے لیے جو ہے نا یہی ہوگا کہ میں کہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا, امام باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا, مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا, رسول خدا کا فرمان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, امام نقی, امام تقی علیہ السلام, ان کا کردار انہوں نے کیا کیا, یہی ہوگا نا. لیکن وہ سورس کہاں سے لوں گا؟ وہ مجھے انہی کمیموریشنز اور سیلیبریشن سے جو ہے نا وہ لینا. اب آتا ہوں میں اس چھوٹے سے مقدمے کے بعد شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ، ان کا کردار ہے. اب ان کا کردار جو ہے نا وہ کیا، وہ کردار ایک دن کے اندر 1 گھنٹے کے پروگرام میں نہیں سمیٹا جا سکتا میرے بھائی عزیزان محترم. اچھا، اب میں اس کردار زینبی سلام اللہ علیہ کو آج بھی لے کر آگے بڑھوں گا. جو میرے پاس باقی دن بچے ہوئے میں اس پر جو ہے نا ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اور اس کے اندر آج کے زمانے میں موجود معاشرتی بیماریوں کا علاج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا وظیفہ بنتا ہے. سنیے گا. نمبر 1 تو پہلے میں بات یہ کرتا چلوں کہ عزیز محترم آج 20 رجب المرجب کی ہو چکی ہوئی ہے، اور رجب بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. آخری اشرہ بچا ہوا ہے. یہ 2 مہینے مہلت ہیں. رجب اللہ کا مہینہ ہے، شہر شہری، یہ رجب جو ہے نا وہ اللہ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے.
اور جو ماہ شعبان ہے وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور جو ماہ مبارک رمضان ہے وہ امت کا مہینہ ہے. تو ماہ مبارک رجب کے اندر جو بہترین عبادت ہے وہ استغفر اللہ واسأل التوبہ ہے، اور توبہ کرنا ہے، وہ استغفار کرنا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر مناجات کرنا ہے، خدا سے معاملات کو جو ہے نا فکس کرنا ہے، جو ہمارے اندر قضا چیزیں اس کو جو ہے نا سیٹ کر. اس کے لیے جو تعقیبات نماز ہے اس کو پڑھیے، جو دعائے رجبی ہے اس کو پڑھیے، تاکہ قیامت کے دن جب کہا جائے نا عین الرجبیون کہاں ہیں جنہوں نے ماہ مبارک رجب کے اندر عبادت کی، تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں لبیک. اور ماہ رجب کے اندر ایک دن کا روزہ 1 سال جہنم کی آگ سے دور لے جائے گا آپ کو. کوشش کیجئے کہ جو باقی ماندہ ایام میں کم از کم ایک روزہ ضرور رکھ لیں. اور اس کے اندر قل هو اللہ کی تسبیح اگر آپ 10 تسبیح کر سکیں یا اگر 100 تسبیح کر سکیں تو کیا بات ہے، یعنی 10,000 مرتبہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ سکیں، بہت ثواب ہے اس کا. صدقہ دینا اس کا بڑا ثواب ہے. یہ شہر الحرام ہے، اس کے اندر جنگ جو ہے نا وہ حرام ہے، جنگ کی ممانعت ہے اس کے اندر. تو کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے عبادت کیجئے. اب ظاہر ہے وہ عمل ام داؤد گزر چکا ہوا ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے. ایام ابزر گزر چکے ہوئے ہیں، وہ اب شعبان کے 3 دن جو ہے نا وہ آئیں گے. اب ظاہر ہے وہ ریلۃ الغائب جا چکی ہوئی ہے، وہ تو جو گیا وہ گیا، مات مضی. لیکن جو بچ گیا ہوا ہے اس کے اندر کم از کم بیٹھ کر جتنا ہو سکے استغفار ضرور کریں. اور یہ ہے کہ کمیموریشن ظاہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت آ رہی ہے، اور روانگی امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے وہ آ رہی ہے مدینہ سے، اور اس کے بعد مبعث اور جو ہے نا وہ معراج، یہ ساری جو مناسبتیں ابھی جو ہے نا وہ آنے والی ہیں، ان کی سیلیبریشن اور کمیموریشن اپنی جگہ پر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہمیں جو ہے وہ اس میں جتنا ہو سکے استغفار کرنا چاہیے، اس کے اندر صدقہ دینا چاہیے، اس کے اندر روزہ رکھنا چاہیے، اور خدا کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے پروردگار تو مجھے اس قابل بنا دے کہ میں ماہ مبارک رمضان میں آبرومندانہ تیرا مہمان بن سکوں، اور میرا لباس روحانی جو ہے وہ داغ دھبوں سے پاک ہو، میرے گناہ پاک ہو چکے ہوئے ہوں، اور میرے سامنے سے نحوست کی دیواریں ہٹ چکی ہوئی ہوں، اور میرا دل روشن ہو چکا ہوا، نرم ہو چکا ہوا ہو، میری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں، میرے کان سننے کے قابل ہو جائیں، تاکہ میں تیری رحمات اور برکات کو سمیٹ سکوں. اور اسی طریقے سے جب ظاہرہ ماہ شعبان میں ہم وارد ہوں گے تو اس میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں بھرپور اپنی رحمات اور برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی رحمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ العزیز ہم بھرپور اس سے استفادہ کر سکیں. اچھا جی، اب میں ایک اگلی بات جو شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور میں تیزی سے اس لیے کہ جو بھی میرے پاس وقت بچا ہوا اس میں 2-4 چیزیں جو ہے نا وہ بیان کر سکوں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پہنچ سکے. بہرحال مجھے کہنے کی ضرورت جو ہے نا وہ نہیں ہے. جتنے بھی دوست احباب جو ہے نا واچ کر رہے ہیں اس وقت، بہت بہت شکریہ اور جزاک اللہ، اور اللہ یہ سلمے کو. اور اگر آپ چاہیں تو اس کو جو ہے نا وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ اور بھی جو مومن و مومنات جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں. بہرحال اللہ رب العزت جو ہے نا وہ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. اچھا جی، اب میں آتا ہوں جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے جو ہے نا وہ اس موضوع کی طرف. میں نے جو شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی، اس میں ایک تو ان کی عبادت کے متعلق بات کی، میں نے اطاعت و بندگی کے متعلق میں نے بات کی آلریڈی شہزادی زینب کبریٰ، اور ان کی علمی جو شخصیت ہے اس پر میں نے 2-4 باتیں جو ہے نا عرض کی تھی. دامن وقت میں گنجائش اتنی ہی تھی. آج میں ایک تیسرا ان کا جو ہے نا اگلا مطلب مرحلہ اور اس میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک مبتلا بے مسئلہ ہے عزیزان محترم. پہلے میں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کر لوں، اور اس کے بعد پھر میں جو ہے نا انشاءاللہ العزیز آج کے زمانے میں موجود معاشرے کے اندر جو ایک بیماری پائی جاتی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اور دیٹس آل. اور آج شب جمعہ ہے، تھوڑی سی گفتگو پھر انشاءاللہ آخر میں جو ہے نا مرحومین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. عزیزان محترم، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے متعلق ملتا ہے کہ وہ عفت، پاک دامنی اور اس قدر مطلب جو ہے نا وہ شرم و حیا کے حوالے سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ اس قدر اہتمام کیا جاتا تھا کہ حتیٰ مصائب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر رات کی تاریکی میں جنازے کے ساتھ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا چادر میں لپٹی گھر سے نکلتی ہیں، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، تو امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ بیٹا جنازے کو رکھو ماں کے، اور پہلے زینب کو گھر واپس چھوڑ کرو. علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی.
ایک ہمسایہ ہے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، یعنی مولا کائنات علی بن ابی طالب کا ہمسایہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے کبھی، وہ کہتا ہے کہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کوئی بیٹی بھی ہے. یعنی ہمسائے میں گھر ہے، لیکن شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا گھر کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے ہے، یعنی ایکسپوجر زیرو، کہتا برابر والے ہمسائے کو جو ہے نا وہ شہزادی کے وجود کا احساس تک نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا عزیزاً محترم، یہ بدون وجہ نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو کبھی ڈسکس ہی نہیں کرتے نا، اس کا ٹائم ہی نہیں ملتا نا. 2-4 قصیدے پڑھ کے واہ واہ کر کے ہم نے فارغ ہو جانا ہوتا ہے، دیٹس اٹ. لیکن یہ اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمسائے میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کا گھر ہے، اور شہزادی زینب و ام کلثوم 2 بیٹیاں ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، اور برابر میں ہمسایہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس بات کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا، مطلب پتہ ہی نہیں چلا کہ مولا کائنات کے گھر میں جو ہے نا 2 بیٹیاں ہیں. ان کا رہن سہن اور ان کا وجود اور ان کی مطلب کنڈکٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے. اور حتیٰ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو اپنے نانا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر حرم میں زیارت کے لیے جانا ہوتا تھا تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس طرح سے لے کر جاتے تھے کہ رات کی تاریکی میں اور جب حرم میں پہنچتے تھے تو مولا کائنات حرم کے چراغ کو بجھا دیتے تھے. یعنی جب نانا کے روزے پر پہنچتی تھی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، گھر سے جب نکلتی تھی مولا کائنات علی بن ابی طالب رات کی تاریکی میں لے کر جاتے تھے. اب اس زمانے کے اندر کوئی فلڈ لائٹ، اسٹریٹ لائٹس تو نہیں ہوتی تھی نا، وہ تو ذرا ٹارچ کے ذریعے چلتے تھے، چراغ جو ہے نا وہ جلا ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ اندھیر. رات کی تاریکی میں گھر سے نکلتے تھے تاکہ کوئی وجود زینب کبریٰ سلام اللہ پر نگاہ نہ ڈال لے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جب وہاں پر پہنچتے تھے تو حتیٰ وہاں پر بھی جو ہے نا وہ جا کر چراغ کو بجھا دیتے تھے. اور کہتے ہیں کہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ گھر میں بھی کبھی اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے نہیں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ آج کے زمانے میں یہ پریکٹیکل نہیں ہے، دیٹس فائن، I will buy that argument، you know، وہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے. لیکن جو آج کل کے زمانے میں ہو رہا وہ بھی تو اب ظاہر ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے اس کے جتنا قریب ہو سکے وہ تو ہونا چاہیے نا. اچھا اب یہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ ہے، اور جب مدینہ سے نکلی ہیں تو ان کا پروٹوکول تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے بھی 28 رجب کی مناسبت سے جو مجالس پڑھی جائیں گے، جو مسائب پڑھے جائیں گے، کس پروٹوکول کے ذریعے، کس پردے کے اندر جناب جو ہے نا، کس اہتمام کے ساتھ. بلکہ جب شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ جو ہے وہ کوفہ تشریف لاتی ہیں اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے زمانے میں، جب مدینہ سے کیپٹل کو جو ہے وہ کوفہ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ وہاں پر جاتی ہیں، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا تھا کہ قافلے کو باہر روک دینا، رات کی تاریکی میں لے کر آئے ہیں، دن کی روشنی میں نہیں. یعنی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کوفہ کے باہر جا کر جو ہے وہ قافلہ بٹھا دیا گیا ہے، اور رات جب ہوئی تو مولا کائنات علی بن ابی طالب آئے اور لے کر جو ہے نا وہ گئے ہیں کوفہ کے اندر. دن کی تاریکی، دن کی روشنی میں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ وارد شہر کوفہ نہیں ہوتی. اچھا اب یہ نا یہ ایک حجاب ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت، اور جو پیک کی مصیبت ہے، جب مسائب پڑھتے ہیں نا تو مولا حسین علیہ السلام کی آنکھوں کا نور جب علی اکبر کی لاش پر پہنچے ہیں نا، مولا حسین علیہ السلام کہا تھا بیٹا علی کہاں ہو، میری آنکھوں کا نور چلے گا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. گر گئے تھے، گرتے پڑتے پہنچے تھے. اور جس طرح سے 2 زانو ہو کر بیٹھ کر مولا حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہے، وہ کہتے ہیں رب جانے تے حسین جانے. بڑے مصیبت جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا 2 زخم ایسے ہیں. وہ ایک ظاہر کسی بزرگ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا تو کہا کہ زخموں سے چور تھا بدن مولا حسین علیہ السلام کا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب دیکھا تو دیکھا کہ پورا جو جسم ہے اس پر جو لگے ہوئے زخم ہیں وہ سارے کے سارے مندمل ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن 2 زخم ابھی بھی باقی ہیں.
تو اس نے ایک مرتبہ جرأت کر کے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے پہلی دفعہ خواب میں دیکھا تھا تو پورے کا پورا وجود زخموں سے چور تھا اور پورے جسم پر زخموں کے نشان تھے، اب صرف 2 بچے، باقی کہاں گئے؟ تو بتانے والے نے بتایا، اب ظاہر ایک پیغام ہوتا ہے نا، کہا کہ یہ جو زخم تھے نا وہ زائرین کے آنے کے بعد اور عزاداروں کے آنسوؤں سے منتمل مرہم لگ گیا ان پر، لیکن کہا 2 آنسو، 2 زخم جو ہیں یہ قیامت تک کے لیے باقی رہیں گے۔ اس نے پوچھا یہ 2 زخم کون سے؟ کہا ایک عباس کا اور ایک علی اکبر کا۔ عباس کے جب بازو کٹے تھے اور جب کہا تھا نا انکسر ظہری الان، عباس میری کمر کا زور ٹوٹ گیا ہے، اور کہا یہ زخم قیامت تک کے لیے نہیں بھرے گا۔ اور دوسرا علی اکبر کے سینے پر برچی لگی، جب حسین نکلے ہیں نا خیمے سے تو پدر بر لاشائے پسر زانو بے زانو رسید۔ دیکھو اتنا آسان نہیں تھا میرے مولا حسین علیہ السلام کے لیے 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر پہنچنا اور پھر وہاں سے اس کو اٹھا کر لانا۔ اور کیسے اٹھا کر لائے تھے کہ گلے میں باہیں جو ہے نا وہ علی اکبر کی ڈالنی تھی اور سینے سے لگا کر جو ہے نا وہ لا رہے۔ لیکن یہاں پر بھی آ کر ایک آواز کانوں میں حسین ابن علی کی ایسی پڑی تھی کہ وہاں پر اکبر کی شہادت کو بھول گئے تھے مولا حسین، اور وہ کون سی تھی؟ جب شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کو سنائی دیا نا کہ میرے بھائی حسین، مولا حسین جو ہے وہ جوان علی اکبر کو اٹھا کر لا رہے ہیں اور اٹھایا نہیں جا رہا، اور ہاشمی بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہاشمی بچوں آؤ اور آ کر مجھ حسین کی مدد کرو، تو ایک مرتبہ آواز آئی تھی ثانیہ زہرا کی، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ، کہا بھیا حسین رکو، میں زینب آتی ہوں تاکہ اکبر کی لاش کو اٹھایا جا سکے۔ اور کہتے ہیں کہ وہاں پر مولا حسین نے کہا تھا زینب خبردار میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا۔ حسین برداشت نہیں کرے گا، اکبر کی لاش میں اٹھا کر لے آؤں گا جیسے تیسے کر کے، لیکن خیمے سے باہر نہ نکلنا۔ اب یہ حالت ہے کربلا کے میدان میں، کب؟ حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت سے پہلے۔ لیکن بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اور عصر عاشور کیا ہوتا ہے؟ خیموں کو آگ لگ جاتی ہے، چادریں چھن لی جاتی ہیں، ٹھیک؟ اب تاریخ خیموں کو آگ لگی۔ اب یہاں پر آ کر میں یہ پورا ایک مقدمہ بنا رہا ہوں 2-3 باتیں عرض کرنے کے لیے۔ اب شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے متعلق تاریخ کیا لکھتی ہے؟ عصر عاشور کیا ہوا؟ شام غریباں کی جو مجلسیں پڑھتے اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مصائب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں یہاں پر جو ہے نا وہ ان کا سہارا لے کر جو ہے کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شام غریباں کو اور عصر عاشور جب سب کچھ الٹ گیا کربلا کے اندر، عباس جیسا بھائی شہید ہو گیا ہے، اکبر جیسا جوان بیٹا چلا گیا، انہوں نے محمد کی قربانی دے دی، قاسم کی لاش پر جو ہے نا وہ گھوڑے دوڑ چکے ہوئے ہیں، اصغر کی گردن پر تیر لگ چکے، اور ماں جایا حسین، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہوئی ہے۔ اب خیموں کو آگ لگ گئی ہے اور کچھ نہیں بچا ہوا، تو وہاں پر بھی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب خیموں سے دوڑتی ہوئی آتی ہیں، مطلب یہ خیمے سے دوسرے خیمے میں، اور خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، تو جب پہنچتی ہیں امام سجاد کے پاس سب سے پہلا مسئلہ کیا پوچھتی ہیں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا؟ بیٹا سجاد خیموں کو آگ لگ چکی ہے، کیا جان بچانا ہم پر واجب ہے؟ خیموں سے باہر نکل جائیں، میدان میں چلی جائیں، یا خیموں میں جل کر مر جائیں؟ اور کہا تھا بیٹا سجاد فتویٰ یعنی حکم یعنی مسئلہ بتانے سے پہلے یہ خیال رکھنا ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں، ہمارے سر پر حجاب نہیں ہے، ہماری چادریں چھن گئی ہیں اور خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اب 2 ہی آپشن ہے، یا تو خیموں میں جل کر مر جائے اور یا گھر سے باہر نکل جائے، یعنی خیموں سے باہر نکل جائے، اور ظاہر ہے باہر نکلے چادر کے بغیر۔ یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہی ہیں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کہ میں بغیر چادر کے جلتے ہوئے خیمے سے نکل جاؤں؟ عزیزان محترم، علی و بطول کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ کو پیغام دے رہی ہیں، ایسی صورت میں جہاں پر آگ لگی ہوئی کسی کو کسی چیز کی ہوش رہتی ہے کیا؟ جان بچانا واجب ہے، بھاگو۔ لیکن شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، علی و بطول کی بیٹی، رول ماڈل، وہ یہاں پر رک کر سید سجاد کے خیمے میں پہنچ کر، اگرچہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ نے سید سجاد کے خیمے میں آنا ہی آنا ہے، چونکہ سید سجاد کو بچانا، بیمار ہیں، وہ خود اٹھ کر بھاگ نہیں سکتے، لیکن یہیں پر شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ جو خیموں سے بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور سید سجاد کے خیمے میں جاتی ہیں، وہاں پر جا کر سید سجاد سے مسئلہ کیا پوچھتی ہیں؟ بیٹا سجاد، اپنی امامت کا پہلا مسئلہ جو ہے نا وہ ہمیں بتاؤ، کیا کریں؟
کیا خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ اور یہ ذہن میں رکھنا ہمارے سر پر حجاب نہیں ہے، چادر نہیں ہے۔ تو شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے سوال کے جواب میں امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ علیک الفرار، کہا پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکل جائیے، جان بچانا واجب ہے۔ لیکن جانتے ہیں نا کیا کیا تھا امام سجاد نے؟ بیمار کربلا نے کہا کہ اپنا سر آگے کیجئے، تو شہزادی زینب کبریٰ نے اپنا سر کیا تو مٹی اٹھائی اور اٹھا کر جو ہے نا وہ سر پہ ڈال دی، کہا کہ اس کا حجاب بنا کر باہر چلے جائیے۔ اچھا، یہ اب جو مسئلہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد اب یہاں سے جناب جو ہے نا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، کوفہ، یعنی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ یہ ایک جو ہے نا تاریخ کا ایک عجیب و غریب سفر ہے۔ کربلا سے کوفہ اور ابن زیاد کا درباد اور کوفے کا بازار، اور وہاں پر جو ہے نا وہ اب ظاہرہ چادریں نہیں ہیں سروں کے اوپر، مجبوری کی حالت میں۔ لیکن تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے شہزادی زینب کے حجاب کے متعلق وہ کیا کرتی ہیں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے متعلق یہ ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ یعنی کوفہ کے اندر اور سفر کے دوران پس گردن جب ہاتھ بندھے ہوتے تھے تب بھی، اور جب کہیں کھلے ہوتے تھے تب جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کا حجاب بنا کر جو ہے نا وہ چہرہ چھپائے رکھتی تھی جتنا ہو سکتا تھا، یعنی جتنا ہو سکا۔ جب یزید کے ساتھ ہم کلام ہوئی ہیں یا ابن زیاد کے ساتھ، فضہ کی پشت پر کھڑی ہو جاتی تھی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ، یعنی روبرو نہیں ہوتی تھی، دو بدو نہیں ہوتی تھی، بلکہ اما فضہ کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو کر جناب جو ہے کلام کرتی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میں مطلب جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، یہ سب ہے کیا؟ یہ ہم جو ہے نا وہ جب دیکھتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو یہ آخر ہے کیا؟ مطلب جو ہے نا وہ اس کا کیا کہتے ہیں امپیکٹ کیا، اور آج کے زمانے سے اس کا تعلق کیا، اور آج میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ کیا ہے آج کے زمانے میں معاشرے کے اندر؟ سمجھ لگی کہ عفت، پاک دامنی، حجاب، شرم و حیا، موڈیسٹی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی، یہاں سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اہمیت حجاب خواتین کے لیے، کنیزان زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن مجھے اس سے ایک قدم آگے بڑھنا ہے، میں یہیں پر رکوں گا نہیں، یہ تو ایک عام سی بات ہے نا۔ اب ظاہر ہے دو گروہ ہیں ہمارے اندر، لیکن میں نے تیسرے گروہ پر بات کرنی ہے، دو گروہوں کی بات ہی نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ سارے دلائل اپنی جگہ پر عزیزان محترم، اب ظاہرہ بیٹھ کر اب تقریریں کیجئے حجاب کے اوپر، وہ سورہ نور پر بیٹھ کر جو ہے نا گفتگو کیجئے، وہ آیت جلباب جو ہے نا اس پر بیٹھ کر گفتگو کر لیجئے، اور جناب جو ہے نا سوال و جواب اور ڈسکشنز اور یہ اور وہ اور آگے اور پیچھے، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جس نے ماننا مانا، جس نے نہیں مانا نہیں ماننا، یا با حجاب ہیں یا بد حجاب ہیں، نہیں، یا با حجاب ہیں یا بی حجاب ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جنہوں نے حجاب کرنا کرنا، جنہوں نے کرنا ہی کرنا، اب بیٹھ کر دلیلیں دیجئے، قرآن کی آیت بتائیے، حدیث سنائیے، معراج کے واقعات سنائیے، بال جلا دیے جائیں گے، الٹا لٹکا دیا جائے گا، جہنم کی آگ کے اندر درے مارے جائیں گے، فشار قبر ہوگا، بدترین فشار ہوگا، وہ جس نے نہیں مانا نہیں ماننا، جو بے حجاب ہے وہ بے حجاب ہے، جو مرضی کر لیجئے، اس کے پاس 100 دلیلیں ہوں گی، اس کے پاس 100 ایکسکیوزز ہوں گے، 100 بہانے ہوں گے ان کے پاس، جو مرضی کر لیجئے، وہ معزز بھی ہیں، وہ مقدس بھی ہیں، جو بھی ہیں وہ ہیں، بھائی کیا کریں، وہ بے حجاب ہے بے حجاب ہے، وہ کہتی میں نہیں مانتی نہیں مانتی، وہ شوہر اس کو مجبور کرے گا، بیوی نہیں مانے گی، بھائی اس کو کہے گا بہن نہیں مانے گی، باپ اس کو کہے گا بیٹی نہیں مانے گی۔ یہاں پر خاتون ہے وہ کہتی کہ میں اس بات کی قائل نہیں ہوں، بڑے بڑے مذہبی میں نے نماز شب پڑھنے والوں کو دیکھا، ان کی بیویوں نے حجاب اتار دی، کچھ نہیں کر پائے، وہ کہتی تمہیں کیا، میں نہیں لیتی حجاب، وہ بے حجاب ہے، وہ کھل کھلا کے فیس بک کے اوپر ان کی تصویریں دیکھے جناب جو ہے نا وہ ٹھوک ٹھکا کے لگی ہوئی ہیں، کھڑے ہوئے ہیں جناب جو ہے نا معزز ہیں بھائی، مطلب معاشرے کے اندر ان کو ہم جو ہے کو کافر تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ بے حجابی کی، بے حجاب ہے لیکن کافر تھوڑی ہے، مومن ہے، وہ جو ہے نا وہ معزز ہیں، وہ محترم ہیں، وہ نمازیں پڑھتی ہو سکتا ہے کہ وہ نماز شب پڑھتی ہو، who knows، یہ تھوڑی ہے کہ بندہ کہے جناب کہ جو بے حجاب وہ نماز نہیں پڑھتی ہوگی، بے حجاب جو نا بے نمازی تھوڑی ہوتی ہیں، مطلب بے حجابی کا مطلب ایکول ٹو بے نمازی ہونا تھوڑی ہے، بے حجابی کا مطلب ایکول ٹو کافرہ یا مشرکہ ہونا تھوڑی ہے، وہ بے حجاب ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ
نماز شب پڑھتی ہوں، قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، روزے رکھتی ہوں اور جناب خمس دیتی ہوں، زکوٰۃ دیتی ہوں، زیارت کی ہوئی ہو، نہ حج کیا ہوا ہو، لیکن اب اس کے پاس اپنے دلائل ہے، وہ بے حجاب ہے. اب جو مرضی اسے کر لیجیے، وہ نہیں مانیں گی. جو مرضی ان کو جناب واقعہ کربلا سنائیے، کربلا کے واقعہ سنائیے، بی بی زینب سلام اللہ کے متعلق، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے متعلق جو بھی کریں، وہ بے حجاب ہے، بے حجاب ہے، بات ختم ہوگی. میں ان کو پھر کبھی مخاطب کروں گا، میرا وہ مخاطب ہی نہیں ہے اس وقت، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. میری بہن تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ یسلمک. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو، آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو قبول و منظور فرمائے. آپ سے ہمارا فی الحال کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کے اپنے دلائل ہیں. میں آپ لوگوں سے بھی فی الحال بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی بے حجاب بہنوں سے فی الحال جو ہے نا معذرت کر رہا ہوں. میں آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں. آپ بیٹھ کر سنیے، مجھے اس وقت جو ہے نا وہ خطاب کرنا ہے با حجاب اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے. آپ بیٹھ کر سنیے، ہم دیکھیے، ہم آپس میں بات کرنے لگے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے نا. اب یا با حجاب ہیں یا بی حجاب ہیں، یعنی وہ جو حجاب پر کرتی ہیں اور وہ جو حجاب نہیں کرتی. اب جو حجاب نہیں کرتی ان کو میں نے سائڈ پر کر دیا. اب جو حجاب کرتے ہیں میں ان سے خطاب ہونے لگا. ان کی بھی دو کیٹیگریز ہیں، ایک با حجاب ہے اور ایک بد حجاب ہے. بی حجاب نہیں ہے، بد حجاب ہیں. دیکھیں یہ الفاظ جو ہے نا ان پر غور کیجئے گا. با حجاب، بی حجاب، یعنی ود سکارف، وداؤٹ سکارف. حجاب کا اگر ترجمہ سکارف کرو، اگر کور کروں گا تو پردہ مطلب کروں گا با پردہ، بے پردہ. اب بے پردہ کے اندر جو ہے نا وہ 20 قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک بے پردہ وہ ہوتی ہے جو صرف سر کو نہیں ڈھانپتی لیکن لباس اس کا مناسب ہوتا ہے. شلوار کیوں ڈھیلی ڈھالی پہنے گی، کھلی کھالی پہنے گی. اگر پینٹ پہنی پڑ جائے وہ بھی ڈھیلی ڈھالی پہنے گی. شرٹ جو ہے نا وہ اندر لگانے کی بجائے، ٹی شرٹ پہننے کی بجائے وہ باہر جیسے ہم طالب علم جو ہے نا وہ کھلی کھلی شرٹیں پہنتے ہیں، کھلا کھلا جناب بیگی ٹائپ کا ہوتا ہے تاکہ وجود کی فگر جو ہے نا وہ نظر نہ آئے. تو وہ ایک با پردہ ہے اور ایک بے پردہ. اور بے پردہ کے اندر بھی ظاہر کیٹیگریز ہیں. ایک جو ہے نا وہ صرف سر کا حجاب نہیں لیتی لیکن کپڑے وہ ٹھیک پہنتی ہیں، ٹھیک. ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو سر کا حجاب بھی نہیں لیتی، مطلب ایک تو انہوں نے سر نہیں ڈھانپنا، اور دوسرا یہ کہ جو لباس ہے وہ بھی مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھئی گھر کے اندر تو اب جو مرضی پہنے بالکل. اب میں کیا کروں، گھر میں تو کوئی مطلب جو ہے نا وہ پابندی، محرم کے سامنے تو کوئی پابندی آئی نہیں، وہ تو آپ کے اپنے جو بھی معاملات ہیں. لیکن ظاہر میں بات کروں باہر کی، کہ باہر جو ہے نا وہ کون سے مطلب نامحرم کے سامنے. اب ظاہر وہ بھی ہیں وہ جو کہتی ہیں جی کہ آپ کو کیا وہ لباس بھی ایسا پہنتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہرحال. تو یہ ہوگی کیٹیگری بے پردہ کی نا. جو با پردہ ہیں، جو با حجاب ہیں، اور ان کے اندر ایک ہے با حجاب، با پردہ، اور ایک ہے بد حجاب اور بد پردہ، یعنی حجاب ہے لیکن برا حجاب ہے. ان سے میں مخاطب ہونے لگا ہوں. بھئی آپ بے پردہ کی تو کیٹیگری میں ہے نہیں، آپ با پردہ کی کیٹیگری میں، آپ نے حجاب لیا ہوا ہے. لیکن یہ کون سا حجاب ہے کہ سر آپ نے ڈھانپ لیا اور نیچے سے ٹائٹ جین اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے؟ اب یہ کون سا حجاب ہے؟ اچھا، اب ہمارے علماء جو ہیں، خطباء جو ہیں، وہ ہمارے مبلغین جو ہیں، ان کا پورا زور یا حجاب پر ہے یا بے حجابی پر ہے. وہ بد حجابی اس کو کوئی ایڈریس ہی نہیں کرتا. یہاں تو جناب جو ہے نا وہ ہم نے سارے دلائل حجاب پر. بھئی جس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا، چھوڑ دو، وہ تو بے پردہ ہوگی. لیکن اب جو با پردہ ہے اس کے اندر یہ جو خرافات ہیں اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ جو بد حجاب ہیں. اب با حجاب تو کی کیٹیگری میں آ گئے نا آپ لوگ، لیکن اب دیکھنا کہ یہ با حجاب جو ہیں وہ کہیں بد حجاب تو نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے عزیزِ محترم؟ دیکھیں نا، یعنی با پردہ تو ہیں لیکن بد پردہ ہیں. اب ایک نیا فیشن شروع ہو گیا، ہمیں بھی اپنی محرم خواتین سے پتہ چلتا ہے. اب سکارف جو ہے نا وہ یہاں سے یہاں پر رکھنا شروع کر دیا، جیسے میں یہاں پر امامہ اٹھا کر یہاں رکھ دوں. اب یہ تو انقلابیوں کی نشانی ہوتی ہے نا، لیکن عراقی جو ہے نا وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے. آپ نے دیکھو کہ جب سے میں نے کربلا جانا شروع کیا، میں بال جو ہے نا وہ چھپا کے رکھتا ہوں یہاں سے، مطلب جو ہے نا میں امامہ یہاں رکھتا ہوں. وہی اگر آپ پہلے میرے پروگرام دیکھیں یہاں رکھتا تھا. کیوں کہ ایرانی جو ہے نا انقلابی وہ یہاں رکھتے ہیں امامہ، ایک سٹائل ہے انقلابیوں کا. لیکن عراقی جو پسند نہیں کرتے، وہ کربلا ٹی وی پر تھوڑا سا بھی وہ کہتے ہیں سید، وہ کنٹرول روم جو ہے نا پیچھے سے وہ فوراً پکچر چینج کر کے نا تو پیچھے سے اس کا کنٹرول روم سے میسج آتا مجھے کہ سید تمہارا جو ہے نا وہ امامہ تھوڑا اوپر چلا گیا، بال نظر آ رہے ہیں. اتنا خیال کرتے ہیں. اور اب ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ بد حجابی کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟
بھائی بات یہ ہے آپ نے اگر حجاب کرنا تو پراپر حجاب کیجئے. حجاب کے نام پر یہ نئی مطلب جو ہے نا وہ جو سچویشن, مطلب ٹائٹ جینز کی پینٹ, اب میں بار بار جو ہے نا وہ اب میں کیا بتاؤں آپ کو, مطلب کیا وہ پکچر بنا کے دکھاؤں؟ وہ ٹائٹ جینز کی پینٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے حجاب جو ہے نا کون سی چیز چھپانے کے لیے کرنا ہے؟ صرف سر کے بال, یعنی سر کے بال آپ نے چھپا لیے, دیٹس اٹ, اور باقی پورے کا پورا جو اصل مقصد حجاب ہے کہ فگرز نظر نہ آئے تو آزاد چھوڑ دینی ہر چیز کو. ٹی شرٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے, ٹی شرٹ کا مطلب سمجھتے ہیں نا, ہاف سلیو, اور یہ اتفاقاً میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ جناب جو ہے نا وہ بچی ہے, اس نے اسکارف لیا ہوا ہے, نیچے سے جینز پہنی ہوئی, ٹی شرٹ یعنی یہاں پر جو ہے نا ہاف سلیو پہنی ہوئی ہے, یہ بازو بھی آدھے ننگے ہیں, اور جناب جو ہے نا وہ چلی جا رہی ہے. اور یہاں یہ سلیوز جو ہے نا پوری ہوتی ہیں, لیکن بہرحال وہ پوری کی پوری جو ہے نا ٹی شرٹ ٹائپ ہوتی ہے, اور جناب جو ہے نا بھائی ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ حجاب نہیں. حجاب کے نام پر آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ یہاں تک جناب یہ کیا پیغام دے رہے ہیں بھائی؟ یہاں تو اس کیٹیگری میں چلے جو یہ بات حجاب ہے. اب یہ کون سمجھائے گا؟ یہ باپ سمجھائے گا, یہ ماں سمجھائے گی, یہ بھائی سمجھائے گا, اور پہلے ماں باپ کو اور بھائیوں کو علماء سمجھائیں گے, وہ سینٹرز جو ہے نا بیٹھ کر یہ باتیں کریں. یہاں یہ ڈر لگتا ہے کہ جناب وہ جو بد حجاب کیٹیگری والی مذہبی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں, وہ آپ کو ڈونیشن نہیں دیں گی, واہ نہیں کریں گی آپ کے, مطلب جو ہے نا وہ خلاف جو ہے نا وہ, بھائی اللہ سے ڈرو یا ان سے ڈرو. لیکن میں تیسری کیٹیگری کی بات کرتا ہوں, وہ بندگان خدا, اس میں ڈرنے کی کیا بات ہو سکتا ہے؟ بچیوں کو پتہ نہ ہو, بیچاریوں کو, ماں باپ کو بھی پتہ نہ ہو, کبھی انہوں نے نوٹ ہی نہیں کیا, وہ کہتے ہیں ہماری بچی حجاب لے رہی, بات ختم ہوگی. تو جنہوں نے حجاب کی تشریح کرنی ہے وہ سمجھائے نا بیٹھ کر ان کو, وہ بتائیں نا ان کو بیٹھ کر. ہمارے اختلافات کس چیز پر ہوتے ہیں؟ مجھے یاد ہے, میں آج سے 10-15 سال پرانی بات کرنے لگا ہوں کہ ایک جگہ پر ایک اسلامک سینٹر تھا, ایک اسلامک سینٹر تھا, اور اس کی آرگنائزیشن کا جو پریزیڈنٹ اور جو عہدیداران تھے وہ کہیں محفل موسیقی میں جا کر بیٹھے ہوئے تھے, فرنٹ رو کے اوپر VIP ٹکٹیں لے کر, وہ چل رہا ہے پروگرام اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب جو ہے نا وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, اور جناب انجوائے کر رہے ہیں. بحث ہوگی ان سے, اور انہوں نے کہا یہ میرا پرسنل معاملہ ہے. میں نے کہا بھائی بات سنو, ایک یہاں پر تمہارا یہ پرسنل معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر تم نے یہ کام کرنے ہیں تو پھر مذہبی آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ نہ بنو. اس لیے کہ جب ایک آپ ریلیجیس آرگنائزیشن کے, ریلیجیس سینٹر کے ہیڈ ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, تو پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ اس ریلیجیس کی باؤنڈریز کے اندر ہے, جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. دیٹس آل, دس از اے ڈسپیوٹ ود یو, دیٹس آل. میرا صرف کہنا جو ہے نا وہ یہ, کوئی بے حجاب خاتون مبلغہ بن سکتی ہے؟ کوئی بے نمازی نماز کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ بھئی یہ وہ باتیں ہیں کہ آپ اگر ایک ہیڈ آف ریلیجیس آرگنائزیشن ہے تو آپ کو ان کے قوانین کا تو احترام کرنا ہوگا. اب آپ کہیں جناب جو ہے نا کہ دیٹ از مائی پرسنل میٹر, بھائی پرسنل میٹر اگر ہے تو پھر یہ چھوڑ دیجئے, کسی مذہبی کو دے دیجئے. کیا شہر کے اندر مذہبی مر گئے ہیں؟ اللہ معاف عطا فرمائے, مذہبیوں کی کمی نہیں. وہ لوگ جو متشرع ہیں, بھئی اب خلافت اسلامیہ, تو پھر یزید کے ساتھ امام حسین کا اختلاف کیا تھا کہ بدبخت تو شراب پیتا ہے, شراب اسلام کے اندر حرام ہے, تو جوا کھیلتا ہے, جوا حرام ہے, تو قاتل نفس المحترمہ ہے جو حرام ہے, تو محرم کے ساتھ, یعنی تیرے جرائم کی لسٹ دیکھو. اب تو خلیفۃ المسلمین کا مطلب کیا ہے؟ تو اسلامی اقدار کی پابندی کا ذمہ دار, لیکن تو خود اگر ان کو پائمال کرتا ہے تو خلیفۃ المسلمین کیسے ہو سکتا ہے؟ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ انی مثلی لا یباع مثلک, مجھ جیسے کی بات نہیں کر سکتا. اب یزید کے کردار کا حامل کوئی شرابی ہو, خدا نہ خواستہ, ٹھیک, نمازی نہ ہو, جوا کھیلنے والا ہو, موسیقی کا دل دادا ہو, اوپنلی محفلوں میں بیٹھ, وہ کہ جی مجھے پریزیڈنٹ بنا دیں اسلامک سینٹر کو. بھائی تو نہ بن, تو کسی ایسے کو بننے دو جو ظاہری طور پر جو ہے اس کے کردار میں, جو ظاہری بات کر رہا ہوں, ظاہری عدالت اس کی جو ہے نا وہ ثابت. اسی طریقے سے اب اگر کوئی میری بہن, میری بیٹی حجاب کرنا چاہتی ہے, وہ پراپر حجاب کرے یا بے حجاب ہو جائے, لیکن یہ حجاب کے اندر جو کیٹیگریز اپنی مرضی سے تم نے ملانی ہوئی ہیں, یہ غلط ہے. کیوں؟
دیکھنے والا کہے گا یہ دیکھو یہ با حجاب، وہ با حجاب، وہ بد حجاب ہے. جیسے ایران کے اندر، ایران میں بے حجاب تو ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہاں پر قانونی طور پر پابندی ہے. کوئی بے حجاب خاتون گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتی، وہ کیا کہتے ہیں مجمع میں آ نہیں سکتی. لیکن وہاں پر بد حجابوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ اور وہ سر پر جناب جنہوں ایسے وہ لگایا ہوتا ہے اور باقی پورے کا پورا اب مطلب وہی تو وہاں پر بھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں بے حجاب نہیں ہے، بد حجاب ہے. ہمارے یہاں بھی کمیونٹی کے اندر جو یہاں با حجاب ہیں یا بے حجاب ہیں، اور بے حجابوں کو نکال دیں تو با حجاب کے اندر بد حجاب کی کیٹیگری. اب شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کے کردار کو دیکھیں اور بیٹھ کر پھر سوچیں کہ کیا میری بیٹی پراپر حجاب کرتی ہیں یا حجاب کے نام پر مذاق کر رہی ہے. ویلا دوسروں کو پیغام کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے یہ دیکھو جی حجاب ماشاءاللہ، یہ بھائی اب مجھے بتائیں نا کیا کیا جائے کہ بندہ جناب جو ہے نا وہ ہم اسلامک سینٹرز کے متعلق، ہم علماء کے متعلق، ہم مذہبی لوگوں کے متعلق، ہم مذہبی آرگنائزیشن یہی کہتے ہیں نا. اور اسی طریقے سے ذہن محترم جو ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، بھئی اگر آپ اعتقاد رکھتی ہیں اس بات کا، اب یہاں پر یہی ہے نا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ روزے کے تو قائل ہیں، لیکن آپ نے 10 دن پہلے جو ہے نا روزہ توڑ لیا ہے، تو بھئی آپ نے کیا کیا ہے؟ اب آپ حجاب تو پہن رہی ہیں چونکہ آپ با حجاب نہیں ہونا چاہتی، آپ کہتی ہیں مجھے بے حجاب نہیں ہونا، مجھے با پردہ ہونا ہے. لیکن اب با حجاب ایسی ہیں کہ حجاب لے رہی ہیں لیکن اس کا مقصد پورے نہیں کر رہی اور پراپر حجاب نہیں لے رہی. تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ اب آپ قربانی دے کے اس بے پردہ خواتین کے گروہ سے نکل کر با پردہ خواتین کے گروہ میں آئی ہوئی ہیں. لیکن اب ظاہر ہے یہاں پر آپ جو ہے نا وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ خدا ہی ملا نہ مثال سن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے تمام تر ہماری آرگنائزیشنز کو کہ جب شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا دن آتا ہے تو بے حجابوں کے خلاف نہیں، بد حجابوں کے خلاف کمپین چلائیں. اور ان کے خلاف کمپین چلانے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ان کو برا بلا کہیں، سمجھائیں، بتائیں، پراپر حجاب کیا وہ سمجھا دیں کس حد تک مطلب جو ہے نا وہ جیسے سطر پوشی ہوتی ہیں نا، تو یہ بتا دیں کہ اتنا واجب ہے. میں فارمولہ تو آپ کو دے سکتا ہوں نا، آپ کے وجود کی فگرز نظر نہ آئیں، دیٹس آل. اس میں کوئی وہ نہیں کہ جبہ پہنے نہ پہنے، ابا پہنے، مانتو پہنے، چادر پہنے. آپ بے شک جو ہے نا وہ جو آپ نے پہننا ہے پہنے، لیکن آپ اپنے وجود کے مطابق، چونکہ ظاہرہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کوئی بہنیں ہماری جو ہے نا پتلی ہیں، کوئی صحت مند ہیں، کوئی مطلب اب ظاہر ہر کسی کے اپنے حساب سے ہوگا نا. تو یہاں پر فارمولہ ایک دیا نہیں جا سکتا حجاب کا، بس آپ کو اپنی فگرز بچانی. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ پہنو، نہیں، اس لیے کہ ہر کسی نے اپنے جسم کے مطابق کرنا ہے. جس کا جتنا جسم ہے اس جسم کے مطابق وہ کتنے لباس یا کس قسم کے لباس سے اس کی فگرز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنا کور ہو جائے گی. دیٹس آل. اب وہ شلوار قمیض کے ساتھ کرتی ہیں، وہ جبہ پہن کر کرتی ہیں، وہ مانتو پہن کر کرتی ہیں، وہ عبایا پہن کر کرتی ہیں، وہ چادر پہن کر کرتی ہیں، وہ عربی چادر پہن کر کرتی ہیں، وہ ایرانی، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. حتیٰ شلوار قمیض جو ہے وہ اس طرح کی ہو سکتی ہے جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی. یہ جیسے بلوچی لباس اگر آپ دیکھیں، وہ جو غرارہ ہوتا ہے، یہ گھاگرا ٹائپ جو بھی مطلب جو ہے نا وہ فار ایگزامپل دیکھو وہ فل حجاب ہے، وہ کامل حجاب ہے. مین جو ہے نا وہ کیا ہے. اچھا اب یہاں پر آ کر ہمیں یہ بیٹھ کر دیکھنا ہوگا کہ جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، جو ابھی یہ بدتمیزی، طوفان بدتمیزی مچنے والا ہے نا، میرا جسم میری مرضی، وہ جو ہے نا بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، یہ جو ڈیزائنز اور یہ جو فیشنز ہوتے ہیں نا، اس میں بھی جو ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں کہ حتیٰ ہماری جو شلوار قمیض ہے اس کو بھی کاٹ چھانٹ کر کے وہ اتنا لے جاتے ہیں کہ وہ گھر میں پہننے کے لیے ہے، باہر پہننے کے لیے نہیں ہے، یعنی حجاب کے طور پر. سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ بیٹھ کر سمجھنا ہوگا اور یہ سمجھانا ہوگا. اچھا اب اسی کیٹیگری میں وہ بھی آ جائے گا، چلے اس کی تو اجازت ہے فیشن کی نا. میں اپنی بھابھیوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھئی ماڈلنگ کرنی ہے تو کھلا کر لیں، لیکن چلیں وہ تو ایک اجازت ہے، رنگ برنگ کے لباس پہن لینا، میچنگ
سکارف کے ساتھ مانتو جناب جو ہے یہ تو یہ ایک الگ چیز ہے. وہ اگرچہ وہ بھی اگر بھڑکیلے لباس یا لہو و لعب کی کیٹیگری میں آ جائے وہ بھی حرمت کے زمرے میں آ جائیں گے, لیکن اگر نہیں ہے تو کم از کم حجاب تو ہے. مگر یہ ہے کہ جو لوگ حجاب کی کیٹیگری کے اندر سکارف آدھا رکھ لیا, معذرت کے ساتھ سینہ کھلا ہوا ہے, معذرت کے ساتھ ٹائٹ جین پہنی ہوئی ہے, ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, یا مطلب جو ہے نا وہ جو قمیض پہنی ہے وہ شرٹ ایسی پہنی ہوئی ہے, ایٹ دی اینڈ آپ کی پوری فگر جو ہے نا وہ کہیں سے بھی اگر نظر آ رہی ہیں, یہ حجاب نہیں ہے میری بہن میرے بھائی. دیٹس آل. تو ہمیں جو ہے وہ بے حجاب نہیں, بد حجاب ان کے متعلق بھی بیٹھ کر جو ہے نا وہ گفتگو کرنی ہے, ان کے متعلق بھی بیٹھ کر جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ کون ہیں. ٹھیک ہے جناب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے, آمین یا رب العالمین. اچھا, بہت بہت شکریہ جی جن لوگوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا وہ کیا ہے, شیئر کیا ہوا ہے. کنٹرول روم, یو کین اناؤنس دی فون نمبر اف اینی باڈی وانٹس ٹو کال, ایون آن دی کیا کہتے ہیں اپنا نا فیس بک کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اناؤنس کر سکتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا جناب. اب آتا ہوں جناب, آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ شب مرحومین ہے. ہم نے بھی ایک دن مرحوم ہو جانا ہے, اور ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور ہم نے بھی ایک دن بیٹھ کر جو ہے نا وہ کہنا ہے کہ کوئی تو ہو جو ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کر بھیج دے. تو میری گزارش یہ ہے کہ بھولا نہ کریں, کم از کم فاتحہ پڑھ کر جو ہے نا وہ ضرور اپنے مرحومین کے لیے بخش دیا کریں. گھر میں ہی بیٹھ کر جو پکاتے ہیں اسی کو اپنے مرحومین کے لیے جو ہے نا وہ اگر کہیں کہ پروردگار اس کا حاصل ثواب, اس کے کھانے کا ثواب جو ہے وہ ہمارے مرحومین کے لیے ہو قربت اللہ, تو وہ بھی جو ہے نا وہ شب جمعہ مرحومین کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے, توبہ اور استغفار کی رات ہے, اور ظاہر ہے ماہ رجب کی شب جمعہ ہے. تو اللہ رب العزت میں توفیق عطا فرمائے. جتنے ہمارے مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرمائے, جو بیمار ہیں پروردگار ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے, اور جو ہے وہ کسی قسم کی بھی مشکلات اور مسائل کے شکار ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. ابھی ماہ شعبان بھی آنے والا, اور یہ آخری عشرہ ہے ماہ مبارک رمضان کا. کوئی شخص آیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, اور انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی ایک روز بھی رکھا؟ اس نے کہا نہیں. امام نے فرمایا تم نے کتنا ثواب اپنے ہاتھوں سے گوا دیا ہے, تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. تو بہت زیادہ ثواب ہے ماہ مبارک اور رجب کے اندر استغفار کا, اور جو دعائیں ہیں ان کو سمجھ کر پڑھنے کا. خدا کے اصل میں اللہ نے کہا ہے میرا مہینہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ آپ میری بات بارگاہ میں بیٹھ کر بتا مسئلہ کیا. بتائیے خدا کو, پروردگار میں نے نمازیں نہیں پڑھی معاف فرما دے, میں نے روزے نہیں رکھے معاف فرما دے, میں نے خمس نہیں دیا معاف فرما دے, میں نے یہ نہیں کیا معاف فرما دے, میں نے وہ نہیں کیا, مجھے معاف کر دے میرے مالک و خالق, تاکہ میں ماہ مبارک رمضان کے اندر پاک و پاکیزہ ہو کے داخل ہو سکوں, اور ماہ شعبان کے اندر سے بھی بھرپور استفادہ کر سکوں. نحوست کی دیواریں ہٹ جائیں. جب نحوست ہوگی پھر آپ صحیح سوچ نہیں سکتے, صحیح دیکھ نہیں سکتے, صحیح پڑھ نہیں سکتے, پھر آپ غلطیاں کریں گے, پھر آپ بلنڈر کریں گے, پھر آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا, پھر آپ کی عزت خراب ہوگی, پھر آپ جذباتی فیصلے کریں گے, غلطیاں کریں گے, اسی وجہ سے پھر دنیا کے سامنے بھی آپ کی جو ہے نا سبکی ہوگی, اور آخرت میں بھی آپ کی آخرت برباد ہوگی. تو ظاہر ہے شیطان کا کام جو ہے نا الم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ورگلائے گا, وہ آپ کو جناب جو ہے نا وہ تب کرے گا جب آپ کے اندر نحوست کی دیواریں کھڑی ہوں گی اور آپ کو حق سنائی نہیں دے گا, حق دکھائی نہیں دے گا. پھر لالچ اور غصہ اور بہت ساری چیزیں آ کر آپ کی آخرت برباد کر سکتے ہیں, اور دنیا میں بھی ذلت اور خاری جو ہے نا وہ آپ کا مقدر بن سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان نحوست کی دیواروں کو توڑ دیں, خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر توبہ اور استغفار کریں, خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو ہے وہ راز و نیاز کریں. اور یہ فرصت ہے, اللہ کا مہینہ ہے, خدا سے کہ پروردگار یہ تیرا مہینہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, میرے مالک مجھے معاف کر دے. اور خدا غفور و رحیم ہے, خدا تو خود بیٹھ کر انتظار کرتا ہے. خدا تو کیا خوبصورت مثال ہے, کیا خوبصورت مثال ہے توبہ کرنے کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ ایک ماں اگر اس کا بچہ گم ہو جائے اور ایک مہینے کے بعد پتہ چلے کہ اس کا بچہ مل گیا, تو ماں کی حالت کیا ہوتی ہے اپنے بچے کے انتظار میں. اس کو پتہ چلے کہ تمہارا بچہ آ رہا ہے تو وہ کیا حالت ہوگی. وہ سین ذرا ذہن میں رکھیں نا کہ ماں, اس کا بچہ گم ہو گیا, اکلوتا بیٹا تھا اس کا, اور 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد بیٹا اس کو ملتا ہے. جب ملتا ہے تو اب جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا آ رہا ہے, تو وہ ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے اپنے اس بیٹے کے لیے جو گم ہو گیا تھا اور اب وہ واپس آ رہا ہے. اللہ اکبر. کہا کہ پروردگار بھی گناہگار کے لیے ایسے ہی ماں کی طرح بیٹھ کر انتظار کرتا ہے کہ وہ کب توبہ کرے, اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو پروردگار بھی ایسے ہی اپنی آغوش رحمت کو اس کے لیے باز کرتا ہے. اللہ اکبر.
کہ اگر انسان جو ہے خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر استغفر اللہ واسأل توبہ، خدا خود بیٹھ کر جو ہے انتظار کرتا اس ماں کی طرح کہ میری مخلوق جو ہے نا وہ آئے اور آ کر توبہ اور استغفار کرے، اور توبہ اور استغفار کر کے جو ہے نا وہ میری بارگاہ میں پلٹ آئے اور میری رحمت جو ہے نا وہ اس کے شامل حال ہو جائے۔ خوب، یہ تو آج کی گزارشات ہی عزیز محترم، اگر تو فون ٹھیک ہو جاتا ہے تو کال اناؤنس ہو جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو بہرحال کل سے ہی انشاءاللہ العزیز آج میرے پاس جو بھی پرانے نام ہیں میں ان پر فاتحہ پڑھ دوں گا۔ لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، مولانا ابصار نقوی آپ یقیناً جانتے ہیں، میں اکثر ان کو رائزنگ سٹار کہا کرتا تھا، اب تو خیر پورے وہ فل سٹار ہیں۔ ان کے بھائی اور ان کی پوری فیملی، وہ خود بھی یہیں ورجینیا میں رہتے تھے اور آج کل پاکستان چلے گئے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ان کا بھتیجا تھا آذان علی، 15 سال کا جوان بھتیجا۔ وہ ایک دن پہلے مس ہوتا اور اگلے دن جو ہے نا وہ پولیس آ کر بتاتی ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ ابھی تک مجھے تو پتہ نہیں چل سکا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ میں نے ابصار بھائی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک ہمیں جو ہے نا کہ شاید پتہ نہیں ہے، یہ 2 دن پہلی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے والدین کو، اس کے دادا دادی کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے۔ بہت مشکل ہے، یقین مانیے، صبر کرنا ناٹ ایٹ آل ایزی جو ہے نا جسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ میرے کزن جو ہے مخدوم طارق محمود الحسن صاحب، ان کے 2 بیٹے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایک بیٹا 15 سال کا ہی تھا تقریباً، 14 سے 15 سال میں، اور دوسرا جو ہے نا 9 سال کا۔ تو آئی نو کہ ہاؤ ہارڈ اٹ واز، اور اسٹل مطلب ابھی بھی ان کی حالت جب میں کبھی بیٹھے بیٹھے جو ہے نا ان کو یاد آ جاتا تو کیا ہوتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو 15 سال کا بیٹا، لیکن یہ ایک الارمنگ بھی ہے جسے محترم، اب ظاہر اس کی وجوہات کا پتہ چلے گا۔ میں نے ابصار بھائی سے کہا تھا کہ پلیز کبھی ولائی ٹی وی پر آ کر اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیجئے تاکہ تمام تر ناظرین کو اور مومنین مومنات کو پتہ چل جائے۔ اٹس اے اسکیری بائی دا وے کہ یہاں پر جو ہے جو ہم بچوں والے ہیں، تو اللہ رب العزت سب کے بچوں کو سلامت رکھے اور سب کو جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لیکن بہرحال جہاں پر اور بڑے شیاطین ہیں وہیں پر جو ہے نا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت ہی اسکیری معاملہ ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ معاف عطا فرمائے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ 15 سال کا جوان بیٹا، ماں باپ کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں جوان بیٹے سے، تو 15 سال کا جو جوان بیٹا ہے اس کا اس طرح سے مطلب جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلے جانا، اور پتہ بھی نہیں ہے کچھ کی وجوہات کیا ہیں، تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی بائی دا وے۔ تو میں بہرحال اپنی طرف سے، اپنے پورے ادارے کی طرف سے ان کو جو ہے وہ جہاں پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اچھا جی، روبی رضا صاحب نے لکھا ہے جی، پلیز ریسائٹ فاتحہ فار مائی لیٹ فادر محمد عبیر ابن قاسم علی۔ جی میں ابھی کر دیتا ہوں جی، محمد امیر ابن قاسم علی۔ چلیں جو آپ مومنین کا نام لکھنا چاہتے تو لکھ دیجیے، میں کر دیتا ہوں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ سیدہ بشرا، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا جی انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ اور بھی اگر کسی نے نام لکھنے تو یہاں پر لکھ دیں، تو میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے سورہ فاتحہ میں نام کر دوں گا۔ اچھا جی، سیدہ تنویر فاطمہ، ڈاٹر آف سید ارتضیٰ حسین، اوکے جی۔ یہ جناب ہما حسن جو ہے نا وہ ان کی کزن ہے جن کا لاہور میں انتقال ہوا تھا۔ نادی علی جناب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اور اللہ یسلمک، سلامکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، معاف نہیں ہوئی، اصل میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمز جو ہے نا وہ ولایت ٹی وی پر چل رہی تھیں اور چل رہی ہیں، تو ہم اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ہی یہ سیٹ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ 2 مرتبہ سے سین ہوزے اور نیو یارک کے حساب سے 5 ٹائم کی نماز، یعنی 3 ٹائم جو ہے نا اذان شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، دیکھتے ہیں آپ کی انشاءاللہ کب صحیح ہوتی ہے انشاءاللہ۔ کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ غائب ہوتی ہے۔ ہاں نہیں غائب، بالکل غائب، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ہم اس پر کام کر رہے ہیں، تو دعا کیجیے انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ غیر جو ہے نا پھر وہ اعتراضات کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے شیعہ ہیں، ان کی نماز میں اذان نہیں ہوتی۔ خیر وہ جو غیر اعتراض کرتے ہیں اس کا تو امپلیمنٹیشن ہم پر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ٹی وی ہے اور ٹی وی پر کوئی واجب تو نہیں ہوتا نا۔ مسجد میں واجب ہوتا ہے کہ جہاں پر نماز ہو وہاں پر اذان ہو، تو یہ اسلامک سینٹر میں جہاں پر بات صحیح ہے، لیکن دنیا تو ٹی وی دیکھتی ہے نا۔ آغا جان بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں پر
مسجد ہے اور وہاں پر نماز ہو رہی ہے باجماعت اور اذان نہیں ہو رہی تو اس پر تو اعتراض کر سکتے ہیں. وہ تو بات صحیح ہے. آخر تو بھائی میڈیا کا دور ہے, میڈیا کی باتیں ہوتی ہے زیادہ تر. ہاں لیکن میڈیا کے اوپر جو ٹی وی چینلز ہیں نا ان پر واجب تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اذان مطلب جو واجب تو نہیں ہے, لیکن یہ دنیا کو تو بتانا پڑتا ہے, دکھانا پڑتا ہے. اسی کا نام تو تبلیغ ہے, اور کیا ہے. ہاں نہیں وہ آپ کی بات تو میں مانتا ہوں, لیکن دشمنوں کا اعتراض جو ہے نا, دیکھیں لوگ کہاں کھڑے جاتے ہیں. دیکھیں بھائی آپ لوگوں نے آغا جان آپ کا جو ہے نا ہمارے اپنے دوستوں کا اعتراض ہماری سارقوں پر اور ہم پر ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جتنے ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہ اذان دیں, یہ بہترین تبلیغ ہے. لیکن میں صرف آپ کی اس بات پر ڈس ایگری کر رہا ہوں کہ اگر دو دشمن جو ہیں یعنی غیر ہم پر اعتراض کرے, ان کا اعتراض نہیں بنتا, آپ کا اور ہمارا اعتراض بنتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ دیکھیں آپ کے انشاءاللہ اللہ برکت دے بھائی. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ, السلام علیکم. دیکھیں جی آپ کا اعتراض بنتا ہے, ہمارا اپنا اعتراض بنتا ہے کہ بھئی ٹی وی ہمارا ہے اور اس پر اذان آتی تھی, پہلے دن سے ہم نے اس کو شروع کیا, پہلے دن سے تو نہیں شروع کیا تھا لیکن بہرحال بہت جلد ہم نے شروع کر دیا تھا ٹی وی چینل لانچ کرنے کے بعد, اور ظاہر ہمارا مقصد بھی تبلیغ ہے اور ضروری ہے, وہ تو میں مانتا ہوں. لیکن یہ بات جو ہے نا اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جو غیر اعتراض کریں جی کہ ایک ٹی وی چینل ہے تو اس پر اذان کیوں نہیں آ رہی, مطلب ظاہر ہے وہ تو اعتراض نہیں کر سکتے. اگر میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ ٹی وی چینل ہے اور وہ بالکل اذان نہیں دیتا تو اس پر تو اعتراض تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ آپ اذان کیوں نہیں دیتے, اگرچہ وہ شیعہ چینل کیوں نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمارا اپنوں کا اعتراض بن سکتا ہے جو میری سارا آنکھوں پر, اور انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بالکل اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پورا جو ہے نا وہ ٹھیک کر دیا جائے, اور پھر انشاءاللہ بہت کچھ کرنے کو لگے ہوئے ہیں. اب میں جو غائب رہتا ہوں نا معذرت کے ساتھ, جو میں خود لائیو پروگرام بھی نہیں کر پا رہا, اس میں بھی بہت سارے مسائل کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ میں اس پر لگا ہوا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو جلد کچھ خوشخبریاں سنائیں گے, انشاءاللہ سنائیں گے جی, کیوں نہیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, محسن رضا اور نجمہ خاتون کے لیے جناب سورہ فاتحہ. محسن رضا اور نجمہ خاتون, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, ساجدہ خاتون بنت لیاقت حسین, ساجدہ خاتون بنت لیاقت حسین, ٹھیک ہو گیا جی. اور جناب شاور عباس کی صحت کے لیے, عباس شناور, جی کیوں نہیں جناب, عباس شناور, اللہ رب العزت ان کو طول عمر بابرکت نصیب فرمائے اور تندرستی عنایت فرمائے. اچھا, میں وہ نادی علی نے لکھا تھا کہ ایک قرآن بھائی کے بابا کے لیے بھی ہدیہ کرتے ہیں. اچھا جناب, یہ پہلے کیا کیا تھا جناب مولانا صاحب, آج آپ کے والدین کو ایک قرآن میری طرف سے ہدیہ کرتے ہیں. اچھا جی, ماشاءاللہ, جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ. آج شب جمعہ جی ایک قرآن میرے والدین کے لیے ہدیہ کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کو قبول فرمائے, اور اللہ رب العزت انشاءاللہ جناب تمام تر مرحومین کی مغفرت فرمائے, آمین یا رب العالمین. اچھا جی, اوکے جی, فاری علی آپ کو بھی مبارک ہو انشاءاللہ, جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. اچھا, امجد علی اور نسیم الحسن, امجد علی اور نسیم الحسن, ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ العزیز. اور نجمہ خاتون جعفری, ٹھیک ہو گیا جناب. چلیں جناب, التماس دعا محمد مسعودی, محتاجم پہ دعا حاجی جان, خوب آسید انشاءاللہ, تشکر ممنون. خدا مرحومین ہمیں یہ مورا مغفرت بفرمائے, مخصوصاً خانم صاحب جمال, ہمیشہ دعا میکنم برای ایشان و کل خانواده و کل مرحومین انشاءالله العزیز. من هیچ کس را فراموش نمی کنم, تمام مرحومین, حتی وقتی میرم کربلا بعضی به من زنگ میزنن میگن آقا التماس دعا, مخصوصاً برای من, میگم عزیز دلم من شما رو و مرحومین شما رو همیشه در ذهن خودم دارم, اینطوری نیست که فراموشش میکنم. حتی شما نگید التماس دعا, بعضا من دعا میکنم. واقعا خدا وکیلی, خدا میدونه در کربلا مرحومینی که بالاخر دیگر با ما در تماس بودند, در ارتباط بودند, همیشه تماس میگرفتند, همیشه کمک میکردند, در مسجد امام علی علیه السلام از بانیان مسجد امام علی شمار میومدن, من حتما برای اینا دعا میکنم, یعنی بدون اینکه کسی به من بگه دعا میکنم, وظیفه خودم میدونم. همینطوری بینندگان عزیزمون که واقعا بیننده های ما بودند الان در این دنیا نیستن,
برگردن ما حق دارن. همیشه واسهشون دعا میکنم انشاءالله که خداوند متعال دعای همه ما مستجاب بفرمائے. مولانا مشتاق حسین نقوی مرحوم اور ان کی اہلیہ کے لیے جناب ضرور کیوں نہیں جی. مولانا مشتاق حسین نقوی اور ان کی فیملی کے لیے جناب ضرور جی انشاءاللہ. روشن بنت فتح محمد یہ بھی ہو گیا جناب. روشن بنت فتح محمد یہ میں لکھ رہا ہوں نام سارے کے سارے تاکہ جناب جو ہے نا انشاءاللہ العزیز ان کے لیے فاتحہ پڑھی جا سکے. ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے جی. اور لائیو کال کے لیے نمبر ہم نے دے دیا لیکن یہ 001 کے ساتھ جو ہے نا وہ چلے گا. کنٹرول روم اف یو کین پٹ 001 اور +1. اگر آپ لوگوں نے کال کرنی ہو تو آپ کو 001-925-223-7579. تو یہ جو میسج کر رہے ہیں کہ آپ کا نمبر نہیں مل رہا ہے اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ وہ 925 کے ساتھ اناؤنس ہوا. اگر آپ نے لوکلی امریکہ سے کرنا ہو تو 925 ہے وائلا 001-925-223-7579. چلیں جناب آج کے لیے میرے خیال یہ اتنے مرحومین کے نام کافی ہیں. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. طاہر علی بخاری صاحب کا آپریشن تھا پچھلے جمعے تو امید کرتا ہوں کہ خیر وعافیت کے ساتھ ہوا ہوگا. اللہ رب العزت ان کو طول عمر بابرکت نصیب فرمائے اور ان کو تندرستی عطا فرمائے, شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے. ڈاکٹر اعزاز حیدر صاحب کے لیے ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے, تندرستی نصیب فرمائے, ان کی تمام تر مشکلات کو آسان فرمائے. اور بھی جتنے مومن مومنات جنہوں نے التماس دعا کا, سسٹر مسرت فاطمہ زیدی ہماری بہن جو ہیں, اللہ رب العزت ان کو بھی طول عمر بابرکت نصیب فرمائے اور انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ طول عمر بابرکت نصیب فرمائے اور شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے. ان کی بہن نے 110 قرآن ہدیہ کیے ہیں 13 رجب کی مناسبت سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے. تو ہمارا جو 110 کا ٹارگٹ تھا وہ تو وہیں سے پورا ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو باقی قرآن جتنے جمع ہوئے تو وہ ایکسٹرا تھے. الحمدللہ رب العالمین. مجھے پریشانی تھی کہ اس سال ہمارا 110 کا جو ہے نا وہ ٹارگٹ پورا نہ ہو سکے چونکہ ظاہر انریگولیرٹی ہے نا ہمارے اپنے پروگرامز کے اندر, لیکن الحمدللہ رب العالمین وہ 110 قرآن جو ہے نا پورے ہو چکے تھے. خدا کا شکر ہے. صرف ایک ہی نا سسٹر نشاط جو سسٹر مسرت فاطمہ کی بہن ہے انہوں نے ماشاءاللہ 110 قرآن ہدیہ کیے اور باقی ظاہر ملو کر جو ہے نا زیادہ ہو گئے تھے. سسٹر ہما جاوید جو کہ جاوید حسین جعفری صاحب کی زوجہ محترمہ نیو یارک سے لانگ آئیلینڈ سے, ان کا بھی آپریشن ہوا اور روبے صحت ہیں. اللہ رب العزت ان کو انشاءاللہ شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے اور ان کو طول عمر بابرکت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. سسٹر ہما جاوید, بھابھی ہما جاوید, ان کی بڑی خدمات ہیں ٹرائی اسٹیٹ ایریا کے اندر اور ماشاءاللہ خطابت کے حوالے سے, تبلیغ کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. معصومین اسکول کے اندر بھی ان کی بڑی خدمات ہیں, کمیونٹی کے اندر بہرحال بڑی خدمات ہیں ان کی. اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے اور ان کو تندرستی عطا فرمائے اور ان کو طول عمر بابرکت نصیب فرمائے. اور اس کے علاوہ بھی جتنے مومن و مومنات بیمار ہیں پروردگار, شب جمعہ ہیں اور ماہ مبارک رجب ہے اور رجب المرجب کا آخری عشرہ ہے, پروردگار اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام تر بیماروں کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے, طول عمر بابرکت نصیب فرمائے اور جو مرحومین ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے پیارے دوست بالخصوص چونکہ ان کی کربلا کے حوالے سے بڑی خدمات تھیں, لیاقت حسین شاہ صاحب جو کہ ٹھیکیدار اسلام آباد سے جن کا انتقال ہو گیا, پروردگار ان کی مغفرت فرمائے, ان کی درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جوار ائمہ علیہ السلام, بلکہ میں تو کہوں گا پروردگار خدا کرے کہ ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ کربلا میں ہی لگ جائے, وہیں پر ان کی روح جو ہے قیامت تک کے لیے زائرین کی خدمت کے لیے وہیں پر مستقر ہو جائے. آمین یا رب العالمین. ہماری بھی خواہش یہی ہوگی کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں جو ہے نا وہ ہمارا ٹکانہ اور مسکن جو ہے نا وہ کربلا معلیٰ ہو اور حرم امام حسین علیہ السلام ہو. میں نے کربلا میں مجلس پڑھی ہے 40 کے دنوں میں اور اس کے بعد میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ خدا کرے کہ مرنے کے بعد بھی ہماری روح یہیں کہیں بھٹکتی رہے. شاید وہ بھٹکنا لفظ مناسب نہیں تھا, تو ہماری ایک بہن جو خود شاید ذاکرہ بھی ہیں انہوں نے اپنا تعارف کروا, انہوں نے کہا یہ مجھے پسند نہیں آیا کہ آپ نے کہا بھٹکنا. میں نے کہا ان کی در پر تو بھٹکنا بھی جو ہے نا وہ ہدایت ہی ہے, لیکن بہرحال آپ کی بات ٹھیک ہے. چلے ہم یہی کہیں گے کہ یہاں پر مستقر ہو جائیں. اللہ کرے کہ ہم یہاں پر جو ہے نا وہ کربلا کی سرزمین پر اور حرم امام حسین کے اطراف میں حرم میں ہی مستقر ہو جائیں, مرنے کے بعد ہماری روح جو ہے نا وہیں پر ہو. چلے بھٹکنا لفظ مناسب نہیں, ہم نہیں کہتے. ٹھیک ہے, چلیں جی آئیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ قل اعوذ پڑھتے ہیں اور 5 مرتبہ معیوذ پڑھتے ہیں. جتنے نام لکھے ہیں میں ان سب کی نیت کر لیتا ہوں. جیسے سید مہدی, سید محمد حسین زیدی ہیں جی, اور سید محمد مظاہر حسین زیدی ہیں, اور
طاہرہ بیگم ہیں اور بیگم نشاط فاطمہ ہیں، نہ بہن نشاط فاطمہ، بہن بشرا فاطمہ اور شریف حسین زیدی. ٹھیک ہے جی، تو یہ سارے میں نے جناب جو ہے نا وہ نام لکھ لیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جس کسی نے مطلب جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے تو سارے کے سارے نام آ جائیں گے. ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ جی، اور اللہ یسلمک. آئیے جی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ ما یجیب پڑھتے ہیں تمام تر مومن اور مومنات کے لیے اور تمام تر مرحومین اور مرحومات کے لیے قربتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم الشریف. پروردگار یا خالق اکبر، خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حکیم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کامل عاجل عنایت فرما. جو میرے مالک و خالق بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. جو زیارت کے مشتاق ہیں زیارت مشرف فرما. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. دے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو اپنے واجبات کو سمجھنے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار بچیوں کے نصیب نیک فرما. جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. بچوں کو تعلیم کے میدان میں، ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. شر شیطان سے، جن شر سے محفوظ فرما. امام زمانہ منتقم خون حسینی حجت ابن الحسن علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. جو مقروضن کو قرضوں سے نجات عطا فرما. پروردگار یا خالق اکبر، خالق کائنات، دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جس مومن مومنہ کے دلوں میں جو جائز شرع حاجات ہیں، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. مومن اور مومنات، thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again tomorrow we are going to be in your service from the California studio. Inshallah. مومن مومنات، جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ، آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کی اجازت دیجیے، اور بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان ٹھہرے. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ایک مرتبہ پھر اسد اللہ یامکم. خدا حافظ.